بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب إلا اللہ وما يشعرون أيان يبعثون۔ اللہ احکم الحاکمین، بے مثل بے مثال وحدہ لا شریک ہے، جو ہر ایک کا خالق، ہر ایک کا مالک، ہر ایک کا رازق، ہر ایک کا داتا، ہر ایک کا مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک ہے۔ درود و سلام تاجدار انبیاء، رحمت کونین، شفیع المذنبین، رہنمائے اعظم، رہبر اعظم، ہادی اعظم، رسول اعظم، نبی اعظم، قائد اعظم، امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک حسب سابق اللہ کی توحید پہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ 2004 سے لے کر آج تک ہر انگریزی مہینے کا، شمسی مہینے کا پہلا جمعہ اللہ بزرگ و برتر کی عظمت، شان، توحید، صفات پہ ہوتا ہے۔ تو آج چونکہ اس مہینے کی مئی 2022 کا پہلا جمعہ ہے، لہذا اللہ کی توحید پہ ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ رمضان المبارک کے دوران آخری جمعے میں ہدہد کی بات کی تھی کہ ہدہد اللہ کی توحید کا پروانہ اور دیوانہ، اور یہ بات یاد رکھنا، صرف ہدہد ہی نہیں، صرف ہدہد ہی اللہ کی توحید پہ کاربند نہیں ہے، بلکہ جو بھی چیز انسان اور جن کے علاوہ ہے، جو بھی چیز ہے ملائکہ سمیت، چند پرند، حیوان، حشرات، آج کل گندم کا موسم ہے، توڑی دیکھ لیں، تنکا دیکھ لیں، چھوٹا سا ذرہ دیکھ لیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے قرآن میں ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں کچھ آیات اور بھی ہیں، کچھ سورتوں کے سٹارٹ میں، تو اس صورت میں اللہ کا وہ ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز۔ ماضی کا صیغہ ہے، ویسے ہے حال میں بھی، مستقبل میں بھی، لیکن یہ تو ہے سیدھا سیدھا۔ میرے ساتھیوں، جو صیغہ ہے اس کی آپ کو سمجھ ہے، علامات یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَيَعْلَمُ اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز آسمان و زمین میں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ فرماتے ہیں تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز اللہ کے لیے، اللہ کی تسبیح بیان کر دی ہے، یسبح للہ، تسبیح بیان کر دی ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو چیز آسمان و زمین میں ہے، لہ الملک، اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی بادشاہی بھی میرے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہی
شیء نہیں ہے لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ کو برتر فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہر چیز پہ قادر ہوں، اس کی ہر چیز بادشاہی اس کی ہے، آسمان و زمین کے اندر ہر چیز اس کی ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدیر ہے، مختار ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کا قرآن ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو ہدہد کو بڑی تکلیف ہوئی اس بلقیس ملکہ سبا اور اس کے درباریوں پہ کہ سجدہ کر رہے ہیں کس کو؟ سورج اور چاند کو سجدہ کر رہے ہیں، ستاروں کو سجدہ ہے، آسمانی مخلوق کو سجدہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے قرآن نے کہا کہ ہدہد تقریر میں کہتا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہی تھی وہ قوم، بڑی تکلیف ہوئی ہدہد کو۔ اور سلیمان علیہ السلام ادھر گرم، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں سخت عذاب کروں گا۔ کدھر ہے وہ؟ کیوں نہیں مجھے نظر آ رہا؟ یا ویسے ہی غائب ہے یہاں سے، میں کروں گا حساب اس کا۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ویسے ہی ذبح کر دوں گا۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے پاس کوئی صحیح دلیل لے کے آئے۔ سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نظر، بولو ذرا، ٹھنڈے ہو گئے ماشاءاللہ، عید کھا کے نا، رمضان مبارک گزرا ہے۔ جو نہیں آئے اصل میں تو ٹھنڈے وہ ہیں، آپ تو ماشاءاللہ دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور قریب سے آئے ہیں اور پہلے آئے ہیں۔ اللہ آپ کی حاضری سب کی قبول و منظور فرمائے، اونچی کہو آمین ماشاءاللہ۔ تو میرے ساتھیوں، ہدہد کو تکلیف ہے اس بات کی کہ کیوں سجدے ہو رہے ہیں۔ ادھر سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہتے ہیں کہ اس مجلس کے اس سارے وفد کے اندر ہی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، یا ویسے ہی غائب ہے۔ تو میرے ساتھیوں ذرا غور کر لو، خدا را سوچو فاصلہ کتنا تھا، پیغمبر خدا زندہ تھے، فاصلہ کتنا ہے ہدہد کا اور ان کا، کچھ تو سوچو۔ زندہ پیغمبر، پرندوں پہ حکمرانیاں بعض، اور پھر ہواؤں پہ حکمرانیاں اللہ نے عطا کی ہیں، جنوں پہ حکمرانیاں ہیں، تو ہدہد نظر نہیں آ رہا، پتہ بھی نہیں ہے کہ کدھر ہے۔ کیوں جی گواہ ہو نا ماشاءاللہ مسجد مقدس والوں، گواہ ہو نا کہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہدہد گیا کدھر ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، زیادہ دیر نہیں گزری تھی، ہدہد آ گیا، کہتا ہے جناب میں ادھر سے ہو کر آیا ہوں جدھر آپ نہیں گئے، میں ادھر سے ہو کے آیا ہوں جدھر آپ نہیں گئے، میں اس جگہ کا احاطہ کر کے آیا ہوں جس جگہ کا احاطہ پیغمبر خدا آپ نے نہیں کیا۔ دیکھو تو صحیح توحید بیان کر رہا ہے ہدہد، اور پھر میرے ساتھیوں کہہ رہا ہے، ہدہد کہہ رہا ہے کہ میں سبا نامی علاقے سے آیا ہوں، بے نبائی یقین، اور بڑی پکی خبر، یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان، ہدہد نظر نہیں آ رہا، آخر کار ہدہد نے کہا جناب میں ادھر سے ہو کے آیا ہوں جدھر آپ نہیں گئے۔ گستاخ ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ہدہد پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ جدھر سے میں ہو کے آیا ہوں آپ کا اس کو پتہ ہی نہیں، آپ اس علاقے کا آپ کو نہیں پتہ۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء کو اللہ بتا دے تو پتہ چلتا ہے، اللہ نہ بتائے تو پتہ، اونچی بولو ذرا، اللہ نہ بتائے تو پتہ چلتا
نہیں ہے، خدا کی قسم اس میں گستاخی نہیں ہے۔ اگر اس میں گستاخی ہوتی تو ہدہد کو پیغمبر خدا ذبح نہ کر دیتے کہ مجھے پتہ ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو گستاخ ہے میرا، تجھے نہیں پتا کہ مجھے غیب ہے؟ ذبح کرتا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو نہیں کیا، نہیں ذبح کیا، کیوں؟ سچی بات کر رہا ہے، سچی بات کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی آگے ذرا دیکھو، یہ جب ساری بات ہوئی، پچھلے جمعے کچھ بیان کر دیا تھا، آگے پھر کیا کہتے ہیں ذرا دیکھو۔ ہدہد نے بات کہی تھی تو سلیمان علیہ السلام نے اس پہ مکمل طور پہ یقین مکمل طور پہ نہیں کیا، مکمل طور 100% یقین نہیں کیا اس کی بات پہ۔ اللہ ساری اطلاع لے کے آیا ہے، کہتے ہیں قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ پیغمبر خدا کہہ رہے ہیں قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ میں بات سن، تو نے بات کی ہے کہ میں ادھر سے ہو کے آیا ہوں، اور یہ خبریں بھی تو لایا کہ سجدہ سورج کو کر رہے ہیں، اور ملکہ بھی اور اس کے حواری بھی، یہ خبریں تو لایا ہے، لیکن مجھے 100% یقین نہیں تیری بات کا ہے۔ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں دیکھوں گا، میں آزماؤں گا، میں یقین کروں گا۔ اللہ اس نے کہا تھا نابع یقین، میں یقینی خبر کے لے کے آیا ہوں۔ پیغمبر خدا کہتے ہیں مجھے نہیں تیرا ابھی یقین ہو رہا، میں چیک کرتا ہوں تجھے۔ کالا سننظر، کہتے ہیں میں دیکھوں گا، اصدقت، کیا تو سچا ہے، ام انت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے، میں تیرا حساب لگاؤں۔ لو جی، اس بات اس حیث سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ سلیمان پیغمبر کو 100% یقین نہیں تھا۔ 100% یقین ہوتا تو یہ نہ کہتے۔ کہتے ہیں اذهب بکتابی ھذا فألقِ الیہم ثم تولی، پھر ان سے ایک کتاب، یہ جو کتاب ہے نا، میرا خط جو ہے، یہ لے جا اور پتہ چلے کہ واقعی بات تیری صحیح ہے، اور جا کر ڈال دے ان پہ، پھر پرے ہو کے دیکھ کہ کیا جواب آتا ہے، کیا رسپانس آتا ہے، ذرا دیکھ کے آ۔ میرے ساتھیوں، جب صبح ہوئی یا جو بھی ٹائم تھا، جب کتاب خط ڈالا گیا، خط بھی کسی درباری کو نہیں دیا، روایات کے مطابق بلقیس کے چھاتی پہ رکھا، ہدہد رکھ کے پرے ہو گیا۔ بلقیس کیا کہتی ہے، ملکہ سبا کیا کہتی ہے، قالت یا ایھا الملأ، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہتی ہے اے میرے سردارو، ایک بڑی بہترین، کریم، کرم والی، عزت والی، شان و شوکت والی ایک تحریر میرے پاس آئی ہے، ایک خط میرے پاس آیا ہے، انی القی الی کتاب کریم، ایک لکھوائی والا خط میرے پاس پہنچا ہے، اور وہ بڑی عظمت والا وہ خط ہے۔ عظمت والا کیوں کہا؟ عظمت والا اس لیے میرے ساتھیوں کہا کہ اس میں کیا ہے، ساتھ ہی بتاتی ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، کہتی ہے خط کون سا آیا؟
انہ من سلیمان، سلیمان ہیں کوئی، ان کی طرف یہ خط آیا ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، اور ساتھ اس نے یہ دھمکی بھی دی ہے، اللہ تعالی علیہ وعدونی مسلمین، اللہ تعالی علیہ میری طرف آ، وعدونی مسلمین، اور فرما بردار بن کے میری طرف آ، حاضر ہو میرے دربار میں، بلکہ اس کو کہا جائے۔ تو میرے ساتھیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، موضوع ہے دیکھو، ہدہد نے کہا کہ میں سبا علاقے سے آیا ہوں، باتیں بتائیں۔ سلیمان پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں کالا سننظر اصدقت ام انت من الکاذبین، میں تیرا حساب لگاؤں گا کہ تو سچا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے، تو جھوٹا ہے، میں ابھی دیکھتا ہوں ذرا۔ میرے ساتھیوں یقین پھر نہیں آ رہا، اس کا مطلب آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ سلیمان علیہ السلام کو اس علاقے کا کوئی پتہ، اور ہدہد صحیح کہہ رہی تھی، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں تحقیق کروں گا، میں چیک کروں گا، زندہ پیغمبر ہیں، اور کسی پیغمبر کو اگر سب پیغمبروں کو اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبروں کو غیب نہیں ہے، نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ اونچی آواز سے کہیں پیارے آقا سروے کائنات شفیع المذنبین سمیت کسی نبی کو غیب نہیں ہے، اللہ بتا دے تو پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے کلام پاک اندر سارا کچھ بیان کر دیا ایک آیت میں، اللہ ماتے قل لا یعلم من فی السماوات والارض، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے بغیر کوئی آسمان و زمین کے غیب کی چیزوں کو نہیں جانتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے ساتھیوں، میں پہلے بھی بتائیے غور کرنا، پیارے آقا سروے کائنات مدینہ منورہ میں تھے، پیارے آقا کی بڑی پیاری اونٹنی، وہ طوفان آیا تو کہیں چلی گئی، صحابہ گئے ڈھونڈنے، کون صحابہ؟ میرے ساتھیوں بدری صحابی، اود والے صحابی، انصار اور مہاجر چند صحابہ، وہ گئے اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ میرے ساتھیوں ذرا غور کرنا، اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نبی کے صحابہ پہ راضی اور وہ سارے میرے اللہ پہ راضی۔ پیارے آقا سروے کائنات شفیع المذنبین کو اللہ کہہ رہا ہے قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے محمد، اونچی آواز سے کہیں ماشاءاللہ، اے میرے پیارے پیغمبر، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آسمان و زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ کے بغیر نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ کوئی پیر جانتا ہے، نہ کوئی تابعی جانتا ہے، نہ کوئی صحابی جانتا ہے۔ کائنات میں اللہ فرماتے ہیں کوئی نبی بھی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے پیارے پیغمبر فرما دیجئے کہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا پوشیدہ چیزیں آسمان و زمین کی۔ پیارے آقا سروے کائنات کی اس اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے صحابہ نکل کھڑے ہوئے، آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہ ملی، واپس آ گئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ کی اونٹنی نہیں ملی۔
ہم نہیں تلاش کر سکے یہ کون ہے؟ اے آپ کے لوگوں کی تو بلیاں بھی غیب جانتی ہیں نا، خدا را استغفر اللہ۔ پھر جنت کی امید کہ جنت ملے گی، اور جانتے یہ کہتے ہوئے جب نبیوں کو غیب نہیں ہے تو تمہارے پیروں کی بلیوں کو بھی غیب ہے، پھر جنت کی امید، پھر شرک کر کے جنت، استغفر اللہ۔ صحابہ ہیں، کوئی عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، ڈھونڈنے گئے نہیں ملی، ان سے بڑا کائنات میں ولی کوئی نہیں ہے صحابہ سے بڑھ کر، واپس آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں ملی، اور میں پیدا کرنے والے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے آمنہ کے لال میرے محمد کو بھی نہیں پتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کدھر ہے میری اونٹنی، نہیں پتا تھا۔ جبریل آیا ڈھونڈنے کے بعد، صحابہ کے جانے کے بعد جبریل آتا ہے، اللہ کے رسول آپ کی اونٹنی طوفان کی جب نظر ہوئی نا تو فلاں درخت کے اندر اس کی مہار اٹک گئی تھی، لہذا وہ وہاں پہ کھڑی ہے، مقید ہے، نکل نہیں سکتی، مہار اس کی وہاں پہ اٹکی ہوئی ہے۔ صحابہ کو بھیجے اور جا کے لے، پیارے آقا نے فرمایا جاؤ بھی فلاں درخت جو ہے نا فلاں جگہ پہ اس درخت کے ساتھ میری اونٹنی ہے، جا کے لے کے آج۔ بخاری شریف کا مسئلہ میرے ساتھیوں، اور کتنے مسائل ہیں، میں صرف بات ہی کر رہا ہوں ایک فکرے میں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظالموں نے تہمت لگائی۔ اگر پیارے آقا غیب جانتے فرماتے کذب تم، جھوٹے ہو تم ظالموں۔ عائشہ کو میں لمحہ لمحہ دیکھ رہا تھا، میری عائشہ بے داغ ہے، لیکن یہ تو نبی کی گواہی ہے نا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہی کافی ہے کائنات میں۔ لیکن اب گواہ تو اللہ نے بننا تھا نا کہ میرے پیغمبر میں آپ کو گواہ کیوں کروں، میں صحابہ کو اس کی پاک دامنی پہ گواہ کیوں کروں، میں ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں اور کائنات پوری کا خالق گواہ بنتا ہوں کہ میری عائشہ میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ تو میرے ساتھیوں ذرا سوچو تو صحیح، غیب اگر ہوتا 70 قاری کیوں بھیجتے جناب؟ آئے داؤ لگانے والے، جناب ہمیں قاری دے دو، اس علاقے میں پھیل جائیں اور توحید پہنچائیں۔ پیارے آقا نے 70 قاری آگے لگا دیے، 70 بچوں کو آگے لگا دیا، بڑوں کو آگے لگا دیا، جاؤ سمجھاؤ جا کر اس کائنات کو۔ 70 کے 70 شہید کر دیے گئے۔ اگر آمنہ کے لال کو غیب تھا تو پھر کس نے شہید کروائے؟ کیوں جی؟ اگر آمنہ کے لال کو غیب تھا کہ میرے صحابہ کو قتل کر دیا جانا ہے تو پیارے آقا بھیج رہے ہیں، پھر قتل کس نے کروایا؟ کیوں جی؟ بولو تو صحیح، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ ماننا پڑے گا کہ انبیاء کو غیب، بولو سارے بولو، انبیاء کو غیب نہیں ہے۔ جو مانے کہ نبیوں کو غیب ہے اور پیروں کو غیب ہے، صحابہ کو غیب ہے، وہ مشرک ہے۔ جب تک کلمہ توحید نہیں پڑھے گا اس وقت تک جنت میں جانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ خدا را سوچو تو صحیح، قرآن بڑا بڑا ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کو غائب نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن، اللہ مادے کو اللہ، اے میرے نبی کہہ دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ یہ آیت ہے الانعام، الانعام سورت ہے، الانعام سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 50 کا تو ماشاءاللہ نوجوانوں کو پتہ ہی ہے نا کہ اب 50 ہو گئی ہے، اب سینچری ہو گئی ہے۔ 50 آیت نمبر ہے، 50 آیت نمبر ہے سورہ الانعام کی۔ اللہ مادے سونے اعلان کرو اپنی زبان سے، پیاری زبان سے، معصوم زبان سے سونے، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، اے میرے نبی اعلان کر دیجئے
قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میرے نبی اعلان کر دیجئے اپنی زبان سے، معصوم زبان سے، اللہ کہہ رہا ہے کل کہہ دیجئے، میرے نبی بتا دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے خزانے، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، اللہ کے خزانے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، تو کہہ رہے گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناگسارا پیر کامل، کاملارا رہنما، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ پیارے آقا کو اللہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، کیا اعلان؟ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ یہ صورت ہے الانعام اور رکوع ہے 50 اور ادھر ہے سورۃ منافقون، المنافقون۔ اس میں اللہ نے کیا کہا؟ میرے پیغمبر اب آپ کے پاس خزانے نہیں ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، پہلے بھی سارے نبیوں کے پاس نہیں ہوں گے پھر میرے خزانے؟ یقیناً نہیں ہیں، تو اب کس کے پاس ہیں یہ بھی اعلان کر دو۔ وہ سورہ منافقون میں اللہ اعلان کروا رہا ہے، علامات اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اعلان سونے کر دو، ان کو بتا دو، للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے پاس ہیں، للہ خزائن السماوات والارض۔ تو گنج بخش کہہ رہا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں میں تو کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اور میں ایک دفعہ گیا لاہور، میں برآمدے میں بیٹھا رہا، برآمدے پہ خدا کی قسم لکھا ہوا تھا کہ مردم ترا، پیر علی اجویری انہوں نے خود کہا ہے اپنی کتاب میں، مردم ترا، فارسی میں مردم ترا گنج بخش گوئند و تو حبا نہ داری، لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں اور تو کسی کو ایک دانہ نہیں دے سکتا۔ گنج بخش و رنج بخش خدا تعالی است، یہ غم دینے والا اور خزانے دینے والا وہ اللہ ہے جو عرش پہ ہے۔ یہ پیر علی اجویری نے خود لکھا ہے، اور ظالموں وہ لکھا ہوا قیامت والے دن وہ سامنے نہیں آپ کے آ جائے گا، عقل کے اندھو، یہ آپ کو پتہ نہیں چل جائے گا، کتابوں کی ہے، نہیں تو یقین کر لیں، جا کے خود دیکھ لیں، آپ برآمدے میں لکھا ہوا ہے، کندہ کیا ہوا ہے اس پتھر کے اوپر، سفید پتھر کے اوپر، فارسی کا شعر، اور ان کی کتاب میں سے ہے جو علی اجویری انہوں نے جو لکھی ہے کتاب۔ حضرات گرامی خدا را سوچو تو صحیح، تمہارے پیر آگے پھر ان کی بلیاں، کوئی اور بھی چیز نہیں ہے، وہ سب غیب جانتی ہیں، اور کہہ دینا کہ جو پیغمبر کو یہ کہے گا کہ ان کو غیب نہیں ہے وہ گستاخ ہے جی۔ پہلے گستاخ تو تم ہو جو اللہ کی بات نہیں مان رہے، نبی پاک کی بات نہیں مان رہے، قرآن کی بات نہیں مان رہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ نہیں چل رہا ہے۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دیجئے میرے پیغمبر جناب محمد، اونچی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آگے کیا کہا ولا عالم الغیب، اور میں محمد سونے کہہ دو، اللہ کہلوا رہا ہے سونے کہہ دو کہ میں محمد غیب نہیں جانتا۔ کسی آیت میں ہے کہ اللہ نے کہا میرے نبی کہہ دو کہ میں بھی غیب جانتا ہوں؟ کوئی ایک آیت کا کوئی حصہ؟ پھر قرآن کے گستاخ، نبی کے گستاخ، اللہ کی توحید کے گستاخ کون ہیں پھر؟ لوگوں کے مال ہڑپ کر رہے ہو، خدا را کر لو، لیکن ایمان تو خراب نہ کرو، ایمان خراب نہ کرو۔ ولا عالم الغیب، اور میں محمد غیب
نہیں جانتا۔ اور اگلی بات وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں۔ تم تو آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ، محب جو ہو نا، تم تو آگے بڑھ گئے کہ جی ملک تو ملک رہ گئے کیونکہ وہ نوری ہیں، تو آمنہ کے لال تو نور من نور اللہ ہے، وہ تو اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اللہ کا الوار ہے۔ سونے ان کو کہہ دو وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں نوری نہیں ہوں۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے نور میں سے نور بھی ہے اور اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ اب عقیدہ دیکھ لو کیا حالت سمرے گی مومنوں کو۔ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تعدادیں گنو، ہم کتنے لوگ ہیں جناب، مسلمان کتنے لوگ ہیں، خدا را عقیدہ توحید پہ آ جاؤ۔ پیارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں صرف اس چیز کی تابع داری کرتا ہوں جو میری طرف اللہ نے اتار دی ہے، جو نازل کر دی ہے، میں صرف اس کی تابع داری کرتا ہوں۔ اور آگے قربان جاؤں، خدا کی قسم، مواحدو اور جامع مسجد مقدس ہے حدیث والو اور دور نزدیک سے آنے والوں، خوش ہو جاؤ، اللہ احکم الحاکمین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو عقیدہ تمہارا ہے وہ خدا کی قسم سچا ہے۔ اللہ کا قرآن تو دیکھو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انشاءاللہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے آگے کمال ہی کر دی، خدا کی قسم، غور تو کرو یار، اس آیت کا اگلا حصہ آیت ایک ہی ہے، 50 نمبر آیت ہے سورہ الانعام میں۔ آگے پہلے کل کہہ کر یہ چیزیں بیان کروا لی، آیت ایک ہی ہے، آگے پھر اللہ نے کہا کل، آیت کے اندر پھر کل کہلوا دیا، کل میرے پیغمبر کہہ دیجیے، حَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، میرے نبی کہہ دو کیا اندھا اور دیکھنے والا بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کل سونے نبی کہہ دو حَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اللہ ہماری ہر بیماری کو دور فرما دے، اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماری جو مجھے ہے، آنکھوں کا پرابلم بھی ہے اور بھی کئی ظاہر چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو بھی ہیں کئی چیزیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہر بیماری سے اللہ مکمل ساری زندگی شفا یاب رکھنا، آمین ثم میرے ساتھیو ذرا غور تو کرو، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، پھر قل آ گیا، کہہ دیجئے حَلْ يَسْتَوِي، کیا برابر ہے اعمیٰ اندھا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، کیا اندھا اور بینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، اندھا اور دیکھنے والا، نہ بینا اور بینا، ایک دیکھنے والا ایک نہیں اندھا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ان سے کہہ دو کہ وہ برابر ہیں۔ علامات افلا، آگے قرآن سنو، علامات افلا تتفکرون، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی پھر ان کو کہہ دو کیا نہیں تم غور کرتے، فکر کرتے، سوچ بچار کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون، کیا سوچ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، دیا ہوا ہے میں نے، کیوں نہیں سوچتے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں؟ لہذا غیب جاننے والا عرش والا اور غیب نہ جاننے والی ساری مخلوق نبیوں سمیت برابر نہیں ہے۔ یہ کس طرح نہیں برابر؟ جس طرح نبینا اور بینا اکٹھے نہیں ہے، وہ ایک جیسے نہیں ہے، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اسی طرح اللہ اور اللہ کی مخلوق برابر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور میرے تمام ساتھیوں کو اللہ تو اپنی توحید پہ قائم اور دائم فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔